ہمارے درس قرآن کا موضوع ہے بچوں کی تربیت۔ بچوں کی تربیت ایک نہایت اہم ذمہ داری ہے، بلکہ والدین کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، اور قرآن کی روشنی میں اس کا صحیح طریقہ اختیار کرنا والدین کے لیے ضروری ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم نے قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ دیا، اور نتیجہ آج والدین بھگت رہے ہیں۔ آج سب سے زیادہ دکھ اگر انسان کو پہنچتا ہے وہ بچوں کی طرف سے پہنچتا ہے۔ بچوں کا بے ادب ہونا، والدین کو خاطر ہی میں نہ لانا، والدین کے بجائے دوستوں کے مشوروں پر چلنا، والدین کی ایک نہ سننا، یہ سارا نتیجہ قرآنی اصول سے دوری ہے۔ آج سارے والدین جگر کے آنسو پی رہے ہیں، لیکن اب یہ آنسو پینے سے کوئی فائدہ نہیں۔ قصور صرف بچوں کا نہیں، اس میں قصور ہم والدین کا بھی ہے۔ ہم بھی اس کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ ہم قرآن سے دور ہوئے اور بچے ادب سے دور ہوئے۔ اگر ہم اپنے آپ کو قرآن سے جوڑتے، اگر ہر والدین اپنے آپ کو قرآن سے جوڑتا، تو آنے والی نسل پر ہم یہ ظلم نہیں کرتے۔ آنے والی نسل جب اپنے والدین کو بے دین دیکھتی ہے، بے ادب دیکھتی ہے، تو اس کو صحیح سمجھ کر وہ بھی اس راہ کو اختیار کرتے ہیں۔ اب حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ قرآن کی طرف آئیے، گھروں میں قرآنی ماحول بنائیے، خود بھی قرآن کے احکام پر چلیے، اور بچوں کو بھی قرآنی تعلیم دے کر باادب بنائیے۔ والدین کی فکر صرف اس حد تک نہ ہو کہ اچھے سے اچھا اسکول بچوں کے لیے دیکھے اور اچھے سے اچھے کھانے پکائیں۔ سب سے بڑی خیر خواہی بچوں کے حق میں یہ ہے کہ انہیں عذاب آگ سے بچائیں۔ جو والدین بچوں کی معمولی تکلیف سے تڑپ اٹھتے ہیں، کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنے بچوں کو آگ کے انگاروں میں جلتے ہوئے دیکھیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کے حقیقی خیر خواہ بنیں، انہیں قرآن سے جوڑے، انہیں فرمان برداری کا سبق حضرت اسماعیل کے کردار سے سکھائے۔ دیکھیں، حضرت اسماعیل جو اپنے والد حضرت ابراہیم سے کہتے ہیں، بابا آپ مجھے ذبح کیجئے، آپ مجھے صابر پائیں گے۔ ایسی فرمان برداری ہم کہاں سے لائے؟ ہمارے بچے تو والدین کی ایک بھی نہیں سنتے۔ اسماعیل نے یہ اصول دین سے سیکھے تھے۔ ہم دین سے دور ہوئے، اس لیے ہم یہ سب کچھ بھگت رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اولین ذمہ داری جو والدین کو بتاتے ہیں، فرماتے ہیں سورہ تحریم میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر، جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں، جنہیں جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو حکم دیا جائے بجا لاتے ہیں۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ ایک شخص کی ذمہ داری صرف اپنی ذات ہی کو خدا کے عذاب سے بچانے کی کوشش تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا کام یہ بھی ہے کہ نظام فطرت نے جس خاندان کی سربراہی کا بار اس پر ڈالا ہے، اس کو بھی وہ اپنی حد استطاعت تک ایسی تعلیم و تربیت دے جس سے وہ خدا کے پسندیدہ انسان بنے، اور اگر وہ جہنم کی راہ پر جا رہے ہوں تو جہاں تک بھی اس کے بس میں ہو ان کو اس سے روکنے کی کوشش کرے۔ اس کو صرف یہی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے بال بچے دنیا میں خوشحال ہو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اسے یہ فکر ہونی چاہیے کہ وہ آخرت میں جہنم کا ایندھن نہ بنے۔ اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھرانے کے لوگوں پر نماز کی تاکید رکھ اور خود بھی اس پر جمع رہ۔
پروردگار ہمیں حکم دیتے ہیں والدین کو کہ خود بھی نماز کے پابند رہیں اور بچوں کو بھی نماز کی تلقین کرے۔ تو میرا سوال ہے، کیا ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو نماز کے بارے میں کہتے ہیں؟ ہمیں فکر رہتی ہے کہ بچوں کو ہم صبح جگاتے ہیں اسکول کے لیے، کبھی ہم نے صبح فجر کے وقت اپنے بچوں کو نہیں جگایا۔ ہمیں لگتا ہے کہ ان کی نیند ٹوٹے گی، ان کی نیند خراب ہوگی، لیکن یہ خیر خواہی نہیں ہے، یہ بچوں کے ساتھ دشمنی ہے۔ آپ سوچئے، ہماری یہ حرکت ان کو آگ میں ڈالے گی۔ کیا ہم برداشت کر سکتے ہیں کہ جب ہم اپنے بچوں کو خود آگ میں جلتا ہوا دیکھیں؟ ہماری ساری فکر اسی میں رہتی ہیں، اچھے اسکول ہو، اچھے ٹیوشن سینٹرز ہو، چاہے وہاں کتنا بھی غیر اسلامی طریقہ ہو، ہمیں وہ کوئی ہمارے سامنے وہ کوئی ویلیو نہیں رکھتا۔ لیکن اسلام کے لیے، شریعت کے لیے، نماز کے لیے ہم نے کبھی اپنے بچوں سے نہیں پوچھا، کیونکہ ہم خود اس سے غافل ہیں۔ اس لیے پروردگار کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھروں میں نماز کا ماحول بنائیے، کیونکہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، برائی سے روکتی ہے۔ جب ہم اللہ کے فرمان بردار بنیں گے، ہماری آنے والی نسل خود دیکھ کر اللہ کے فرمان بردار بنیں گے۔ ہمارا حل یہی ہے کہ ہمیں گھروں میں قرآن کو نافذ کرنا چاہیے، ہمیں گھروں میں قرآن کا ماحول بنانا چاہیے، تاکہ آنے والی نسل پر ظلم نہ ہو، تاکہ وہ آگ میں نہ جلے اور ہم اس کا ذریعہ بنیں۔